وہ عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے کے متعلق قرآن و حدیث کی سند سے کیا جواب ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا، ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ بہت سی فطرت سلیمہ کی مالک بیویاں اس بات کا انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جمع کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرطے کہ اولاد کی جگہ جمع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ بہانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ علامہ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس فعل کی حرمت کے بارے میں کچھ حکمتیں اپنی کتاب زاد المعاد میں ذکر کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں، دوبر میں جماع کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا، اور اگر اللہ تعالی نے فرج آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جماع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر اس گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے؟ بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ